جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث إلى الأسود والأحمر وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اور پوری کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے اور ہر فرد کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنے میں ایسے کامل ہیں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اس کے چلنے سے جو قدم کے نشانات بنتے ہیں خیالات میں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں. اور سننے میں ایسے کامل ہیں کہ اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتے ہیں. اور علم میں ایسے کامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی ذرہ کوئی فرد باہر نکل نہیں سکتا. یعلم ما یلج فی الارض، کہ زمین میں جو چیز بھی داخل ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وما یخرج منہا، اور زمین سے جو چیز بھی نکلتی ہے سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وما ینزل من السماء، آسمان سے جو چیز بھی اترتی ہے سب اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. وما یعرج فیہا، اور جو چیز بھی آسمانوں میں چڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو. اللہ تعالیٰ ہر وقت علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بے شمار انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کہ جن کا ہم احاطہ اور شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. نعمت اللہ فرمایا، نعمت واحد کا لفظ ہے، یعنی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس جیسی ہزاروں لاکھوں انگنت نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. انسان سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے وجود پر غور کرے کہ انسان کا وجود عالم اصغر ہے، کہ انسان کے وجود میں عالم اکبر کے تمام نمونے پائے جاتے ہیں. انسان کا بدن زمین کی مثال ہے، اور انسان کے بدن سے اگنے والے بال یہ نباتات کی مثال ہیں، اور انسان کے بدن کی ہڈیاں پہاڑوں کی مثال ہیں، اور انسان کے اندر کی رگیں جس میں خون بہتا ہے یہ زمین کے نیچے بہنے والے چشمے اور نہروں کی مثال ہیں. بدن انسانی پر تحقیق کرنے والے اطباء اور اہل تشریح فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے 5000 مصالح اور منافع رکھے ہیں. 5000 مصلحتیں اور منافع اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہیں. اور انسان کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں. یہ باوجود ہر وقت حرکت کے اور استعمال کے نہ کھنچتے ہیں اور نہ مرمت کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کی عادتاً عمر 60-70 سال ہوتی ہے. اتنے لمبے عرصے نرم و نازک اعضاء کے ساتھ اس کے جوڑ حرکت میں ہوتے ہیں کہ اس کی جگہ اگر فولاد بھی ہوتا تو گھس جاتا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس کے جوڑ بند کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کی مرمت کی ضرورت پڑتی تو کیا کرتے ہم، یا اس کو بدلنے کی ضرورت پڑتی تو۔ ایک آنکھ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک مرتبہ نظر ہماری اٹھی کسی چیز کو ہم نے دیکھا تو اس نظر اٹھنے اور دیکھنے کے اندر آنکھ کی پوری طاقت اندر کی کام کرتی ہے، اور باہر کے پورے عالم کی تمام قوتیں اس کے اندر شامل حال ہوتی ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے۔ اگر سورج نہ ہو اور یہ بجلیاں نہ ہو، الیکٹرانک روشنیاں نہ ہو تو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اور پھر آفتاب کے لیے فضا کی ضرورت ہے، اللہ نے فضا کو بنایا، اور آنکھ سے دیکھنے کے لیے ہوا اور غذا کی ضرورت ہے۔ تو اس ایک مرتبہ کے عمل میں اندر کی طاقت کے ساتھ باہر کی تمام عالم کی قوتیں اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ان تمام کے استعمال میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ مسلمان بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو ان تمام کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عبادات میں بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہہ لے تو ایسا ہو گیا گویا جو کچھ اس نے لیا ہے اس کی افضل چیز دے دی۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ایک انسان کو سارے عالم کی نعمتیں عطا کر دی جائے، صرف مالیگاؤں کی، مہاراشٹر کی، ہندوستان کی نہیں بلکہ پورے عالم کی نعمتیں ایک انسان کو دے دی جائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ کہنا ان ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، ہم نے الحمدللہ کہا۔ شقیق ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ کی حقیقت، حمد کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائی تو دینے والے کو پہچانو کہ کس نے دیا ہے، اور پھر جو کچھ تمہیں ملا ہے اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ، اور جب تک اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت تمہارے جسم میں موجود ہے اس وقت تک اللہ کی نافرمانی کے قریب بھی مت جاؤ۔ نافرمانی تو کرنا نہیں ہے، نافرمانی کے قریب بھی مت جاؤ، یہ حمد کی حقیقت ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ایک طرف ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جانا اور گناہ کرنا، نافرمانیاں کرنا، آدمی ان دونوں کو ایک ساتھ سوچے، ایک طرف اللہ کی نعمتوں کو سوچے اور ایک طرف اپنے گناہوں کو سوچے تو دل میں ایک کیفیت بنے گی، اس کیفیت کا نام ہے شرم و حیا، اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو دوستوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو وہ آدمی کم سمجھے گا۔ تو یہ ہمارا کہنا سننا، ہم بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، تو ہمارا یہ کہنا سننا یہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ اس لیے کہ علم کا تقاضا علامہ بننا نہیں ہے، بلکہ علم کا تقاضا اطاعت ہے، فرما برداری ہے، مان لینا ہے۔ اور علم بغیر تقویٰ کے نہیں آتا، اور تقویٰ کہتے ہیں اس طرح زندگی گزارنا کہ ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو، کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو۔ ایک پگڈنڈی ہے، چھوٹا سا مختصر تنگ راستہ ہے، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور ہوا چل رہی ہے، اور ایک آدمی وہاں سے گزرے تو کیسے گزرے گا؟ اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرے گا کہ کہیں اس کا کپڑا کانٹوں میں الجھ نہ جائے، اگر اس میں الجھ گیا، پھنس گیا تو کپڑا پھٹ جائے گا۔ تو اسی طرح زندگی گزاری جائے کہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو تقویٰ سے علم میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور علم پر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے۔ دنیا کے اندر مقابلہ معلومات کا ہے، اس لیے لوگ علم میں تو آگے ہوتے ہیں لیکن عمل میں پیچھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ڈگری بھی معلومات کی دی جاتی ہے، اور علم عمل سے منتقل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی گناہوں کے معاف ہونے کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، ایک ٹہنی آپ نے اپنے ہاتھ میں لی، درخت اس ٹہنی سے پتے اور گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تم پوچھتے نہیں میں نے کیوں ایسا کیا؟ تو صحابی نے فرمایا آپ ہی بتا دیجیے کیوں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے ٹہنی سے پتے گر رہے جھڑ رہے ہیں۔ یہ علم ہے عمل کے ذریعے منتقل ہوا۔ پھر ان صحابی نے دوسرے صحابی کو بتایا اسی طریقے سے سوال پوچھ کر اور عمل کر کے۔ علم جو ہے عمل سے منتقل ہوتا ہے، اس لیے علم عمل کے لیے حاصل کیا جائے۔ علم عمل کے لیے حاصل کیا جائے گا تو تواضع پیدا ہوگی، اور اگر علم عمل کے لیے حاصل نہ کیا جائے تو یہ لوگوں میں بڑائی پیدا کرے گا۔ اس لیے ہم جہاں کہیں بھی بات سننے کے لیے بیٹھیں، بیان سننے کے لیے بیٹھیں، تعلیم کے اندر بیٹھیں، تو اپنی نیت یہ بنا کر بیٹھیں کہ میں عمل کروں گا، ان باتوں کو میں محتاج ہوں۔ تو عمل کے لیے علم حاصل کیا جائے تو تواضع پیدا ہوگی۔ نئے کہانیاں اور نئے قصے دعوت کے تقاضے نہیں ہیں، بلکہ جو کرنا ہے وہی کہنا ہے اور پھر اس کی تبلیغ کرنا ہے، اور تبلیغ کا خاصہ اپنے اندر یقین کا پیدا کرنا ہے۔ اور جو چیز ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں اس کو بصفت تبلیغ کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، اوقات کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نماز کا اہتمام کریں، نماز کو پابندی سے پڑھیں، تو اس کو لوگوں کے درمیان جا کر ہم بیان کریں، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں اس کی دعوت دیں، تو وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفت بیان کی ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے میں نماز کے اوقات کی حفاظت بھی ہے، اور نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھنا بھی ہے، اور سنن، آداب اور مستحبات کی رعایت کرنا بھی ہے۔ تو ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے، یعنی قوما کے اندر اس نماز کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی نہیں تو قبول کیسے ہوں گی؟ اس لیے قوما اور جلسہ کی دعا ہے، اس کا اہتمام کریں گے تو ارکان، تعدیل ارکان بھی ہوگی اور کمر بھی سیدھی ہو جائے گی۔ قوما کی دعا ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اور مشکات کی روایت میں اس کے آگے بھی تھوڑا سا ایک جملہ ہے، مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ ہم اس کا اہتمام کریں، فرض میں بھی، نفل میں بھی، سنتوں میں بھی، ذکر میں بھی، ہر نماز میں۔ اور سجدے جلسے کی بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ تو اس کا اہتمام ہم کرنے والے بنیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو پھر یہ چیز ہمارے اندر آئے گی۔ اور یہ بیان کرنا دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، اپنی ذات کو ہم سامنے رکھیں۔ اسی لیے کہا گیا بصفت تبلیغ اس کو کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ ایک آدمی ٹارچ لے کر اندھیرے میں چل رہا ہے، روشنی کا رخ سامنے ہوتا ہے، اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی خود کی نیت ہوتی ہے مجھے روشنی ملے اور میں راستہ اچھی طرح پار کر لوں۔ یہ اور بات نہیں کہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہو جائے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے روشنی کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دوسروں کو کہیں گے لیکن اپنی نیت بنا کر کہ میں اس کا محتاج ہوں، میں عمل کرنے والا بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہوں۔ اس کام کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اپنی ذات کو سامنے رکھنا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائیں گے، اور ایسی اصلاح فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسروں کو اصلاح فرمائیں گے، جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے اس کام کو کرے گا۔ اور دوستوں، اعمال کے اوپر اجر ملے گا ایمان کی وجہ سے۔ بغیر ایمان کے کوئی کتنا بھی اچھا عمل کر لے اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اعمال کے اندر ریاکاری داخل ہوتی ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز اپنے ایمان کو سمجھنا ہے۔ جو سمجھے گا وہ سیکھے گا، اور جو نہیں سمجھے گا وہ اپنے ایمان پر جو اس کے پاس ہے اس کو کافی سمجھے گا، مطمئن ہو جائے گا، ترقی رک جائے گی۔ اس لیے سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا۔ کسی نے کوئی بات کہی، کہنے والا بھروسے مند ہے، لوگ اس کی باتوں کو مانتے ہیں،
اچھا آدمی ہے، وہ سچ بولتا ہے، تو لوگ اس کی بات کو مان لیتے ہیں. اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں خبر رسول کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر ہمیں دی ہے جنت اور جہنم کی، احوال برزخ کی، مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات کی، ان تمام خبروں کو، خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے، بغیر دیکھے کہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے. متقیوں کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بغیر دیکھے. ایمان بالمشاہدہ نہ اللہ کے یہاں مطلوب ہے اور نہ مقبول ہے. فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. اگر ایمان بالمشاہدہ مقبول ہوتا تو فرعون کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہ جب ڈوبنے لگا تو ایمان لے آیا، میں ایمان لایا اس پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن یہ دیکھ کر ایمان لانا تو قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے لڑکے کے پاس گئے عیادت کے لیے. آپ نے اس کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. اصل ایمان کے جو تعریف میں کہا گیا ہے ماننے کے لیے، جاننے کے لیے نہیں. اگر جاننا ہی ہوتا تو کفار مکہ بھی جانتے تھے لیکن مانا نہیں. اس لیے دونوں تعریف کے اندر ماننے کا لفظ ہے. اس پر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے لڑکے کے پاس گئے عیادت کے لیے، اس کو ایمان کی دعوت دی. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا آتی ابو القاسم، کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو. تو بچے نے ایمان قبول کر لیا. باپ جانتا تھا جب اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو، مانا نہیں، اس نے جانتا تھا. تو جاننا نہیں ہے بلکہ ماننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے خود کو آگ سے بچا لیا. تو ماننا ہے. اطاعت، علم کا تقاضا اطاعت ہے. لیکن ایمان کے اوپر جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے. ہر شخص اپنے ایمان کو جانچے، ہمارا ایمان کمزور ہے. اور ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے اسباب کا یقین دلوں کے اندر آ گیا، اور اسباب کے یقین کی وجہ سے زندگیوں میں حرام داخل ہو گیا. ایمان کمزور ہے. آدمی ایمان حاصل کرنے کے لیے حرام نہیں دیکھتا، پھر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اسباب کے یقین کی بنیاد پر زندگیوں میں حرام داخل ہو گیا. اس لیے سب سے پہلے ایمان کو سیکھنا ہے، اور یہ حاصل ہوگا کلمے کی دعوت سے. دعوت ایمان والے کے لیے ہے کیونکہ مومن ایمان کا زیادہ حقدار ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کلمہ تقوی پر، یعنی لا الہ الا اللہ کے کلمے پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے. تو ایمان والا مومن یہ ایمان کا زیادہ حقدار ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کی تصدیق کرتے رہے، ایمان کو نیا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا کیسے ہم اپنے ایمان کو نیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کہا کرو. تو کثرت سے فرمایا. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ 300 کی تعداد یہ کثرت میں داخل ہے. یہاں سے کثرت کی ابتدا ہوتی ہے. 300 کی تعداد. ہم صبح اور شام 3 تصویر پڑھتے ہیں. تیسرے کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے تو 200 مرتبہ ہوا، اور کثرت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر استغفار کی تصویر میں یہ استغفار پڑھ لیا جائے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو 300 کی تعداد ہو جائے گی. اس لیے کہ استغفار میں لا الہ الا اللہ موجود ہے، کلمہ موجود ہے. اس پر اعتماد کر کے رکنا نہیں ہے، اس پر بھروسہ کر کے، بلکہ اس کے آگے چلنا ہے. یہ 300 کی تعداد یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کثرت کی، اس سے زیادہ. اس لیے ہم اپنے ایمان کو حلقوں کے ذریعے سے، صحابہ کرام جس طرح حلقہ لگاتے تھے اس طرح حلقہ لگا کر اپنے ایمان کو لائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. تو ہم صحابہ کرام کے جیسا ایمان چاہتے ہیں تو ان کے جیسے ایمانی حلقے لگانے پڑیں گے. ہم نے بہترین خوبصورت گھر دیکھا
اور ہم نے دل میں نیت کی, ہم نے چاہا کہ ہمارا گھر بھی ایسا ہوتا, تو صرف وہ سوچ لینے سے, نیت کرنے سے نہیں بن جائے گا, بلکہ اس گھر والے نے جیسی محنت کی ہے ویسی محنت ہمیں بھی کرنی پڑے گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے جیسا بن جائے, تو صحابہ کرام کے جیسے حلقے لگانے پڑیں گے. صحابہ کرام آپس میں حلقہ لگاتے تھے, آؤ بیٹھے ہم ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مقصود ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ ایک ہے, اس کو بیان کرنا اور غیب کے تذکرہ کرنا آپس میں حلقے لگا کر. من یرید الایمان والعمل یعطیہ اللہ تعالی, جو شخص ایمان اور عمل کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں. جن کی منشا کے مطابق قرآن کریم کے اندر 16-17 آیتیں نازل ہوئی, جن کے ایمان لانے کے بعد کھلم کھلا عبادت کی جانے لگی خانہ کعبہ میں, اس سے پہلے چھپ کر عبادت کی جاتی تھی. ان کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایمانی مجلس سے بنا تھا, پوری کی پوری اطاعت اور پورا کا پورا ایمان ایمانی مجلس سے بنا تھا. اور دوستوں, جب ایمان بگڑتا ہے تو ایمان کے بگڑنے کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. توبہ کی توفیق اس شخص کو ملتی ہے جس کو مغفرت کا یقین ہو, جس کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہو, اللہ کی وعیدوں کا یقین ہو, اس کو توبہ کی توفیق ملے گی. تو ایمان کے بگڑ جانے کی وجہ سے گناہ ہوں گے اور توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. اور ایمان کے بگڑ جانے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے خوش ہوگا اور نیکی چھوٹ جانے سے کوئی افسوس نہیں ہوگا. بگڑا ہوا ایمان چیزوں سے, شکلوں سے اور اسباب سے ہونے کا یقین, یہ بگڑا ہوا ایمان ہے. اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین, یہ صحیح اور اچھا صحیح ایمان ہے. اس لیے ہم اپنے ایمان کو ایمانی علامات سے جانچیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن, اگر تجھے نیکی خوش کر دے, گناہ غمگین کر دے, تو تو مومن ہے, ایمان والا ہے. تو ایمان والا نیکی کر کے خوش ہوگا اور گناہ کر کے غمگین ہوگا, اور ایمان کے بگڑ جانے کی وجہ سے اس کے خلاف ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسجد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھو, اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو. کثرت سے ایماندار ہونے کی, مسجد میں آنا جانا, تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارا وقت تو کہاں گزرتا ہے, ہم سوچ لیں خود کہ ہمارا وقت تو زیادہ کہاں گزرتا ہے. ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے, ڈاکٹر دوا خانے میں, ہاسپٹل میں ہوگا, اور ٹیچر اسکول میں ہوگا, اور پان کی دکان والا پان کی دکان میں, کرانے والا کرانے کی دکان میں, اور ایمان والا بازار میں. نہیں, ایمان والا مسجد میں. بازار میں جانا ہے منع نہیں ہے, حلال کمائی کمانا ہے وہ بھی منع نہیں ہے. فجر کے بعد, اشراق کے بعد سے ظہر سے پہلے تک یہ اصل کمائی کا وقت ہے, اس میں برکت بھی ہے. اس کے بعد پورا وقت تو مسجد میں, 8 گھنٹہ ہمیں مسجد میں لگانا ہے. 8 گھنٹہ نہیں دے سکتے, 2.5 گھنٹہ ہی صحیح, 2.5 گھنٹہ ایمانداری سے دیں مسجد میں, اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے پاس جا کر ان کو مسجد میں لائیں. ہر ایمان والے کا اور ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑ جائے, ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. تو ایماندار کس کو کہا, جو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہو. تو ہمیں تو 8 گھنٹے سے زیادہ دینا ہے, 8 گھنٹے کی نیت کرنا ہے. اس لیے دوستوں, ہمیں اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کرنا اور اپنے ایمان والے بھائیوں کو مسجد سے جوڑنا ہے. مسجد سے جڑیں گے تو مسجد سے جڑنے کی وجہ سے فکر آئے گی, ایمانی حلقوں میں بیٹھیں گے اور ایمان کے تذکرے سنیں گے, غیب کے تذکرے سنیں گے, تو ایک فکر پیدا ہوگی اور فکر ابھارے گی عمل پر. اس لیے اس چیز کو ہمیں اپنے اندر لانا ہے, اس کو دعوت کے اندر لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرمایا, ایمان کی عظیم الشان دولت اللہ نے ہمیں دی ہے. تو اس بات کا یقین ہے, غالب گمان ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنا ہے, قوی امید, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ تو جنت میں جانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ کسی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے، کسی کے طریقے کو زندگی میں لانے کے لیے اس کی محبت اور عظمت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی فرما برداری کرے گا، وہ اس کی فرما برداری کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو ہمارے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کامل طریقے سے نہیں ہے تو ہماری دل کے اندر محبت اور عظمت میں کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے نبی ہیں، اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسی کرنی چاہیے نہیں کر سکتے، اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے۔ اتنے اونچے، اتنی عظمت والے، اتنے بلند پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ان کا طریقہ ہمارے زندگی میں نہ ہو تو اس سے بڑی محرومی کی اور کیا بات ہوگی۔ ہمارے اندر طریقے موجود ہیں لیکن کامل نہیں ہیں۔ ہر اعتبار سے دیکھیں، ہم پانی پینے کے اعتبار سے، سونے سے پہلے کے اعتبار سے، سو کر اٹھنے کے بعد اعتبار سے کچھ نہ کچھ کمی کہیں نہ کہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہم نے آپ کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے کیا کیا ہے۔ کتاب زندگی کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کا طریقہ ہماری زندگی میں کامل مکمل طور پر کیوں نہیں ہے؟ یہ محبت اور عظمت کی کمی کی وجہ سے۔ ہر شخص کے دل میں ہے لیکن اس کو اضافہ کرنا، اس کو بڑھانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو آپ کے طریقے ہماری زندگیوں میں آنا، بلکہ ہم فخر محسوس کریں گے سنتوں پر عمل کر کے۔ امت کے فساد کے وقتوں میں ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ایک شہید کا ثواب کافی ہے لیکن 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر تم صبح اور شام اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کر لو۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہے، جو میری سنت سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ملے گا۔ اس لیے دوستو، ہمیں ان چیزوں کو اپنی دعوت میں لانا ہے، لوگوں میں اس کی دعوت چلائیں، ہم اس نیت سے دعوت دیں کہ میرا ایمان کامل ہو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مکمل عمل کرنے والا بن جاؤں۔ امت جب دعوت پر آئے گی تو اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں کرے گی، بلا خوف و خطر اپنے دین پر عمل کرے گی۔ امت اگر دعوت کو چھوڑ دے گی تو پھر یہ اپنے دین کے ظاہر کرنے میں شرمائے گی اور ڈرے گی، اپنوں میں دین کے ظاہر کرنے میں شرمائے گی اور غیروں میں دین کے ظاہر کرنے میں ڈرے گی۔ دعوت کے چھوٹنے کا یہ نقصان ہے۔ امت جب دعوت پر آئے گی تو دعوت کے دینے کی وجہ سے فکر آخرت پیدا ہوگی، اور جس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو کیا کرے گا؟ آخرت والے اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، فکر آخرت پیدا ہوگی، اور دعوت کی وجہ سے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اور دعوت کی وجہ سے جنت کا شوق پیدا ہوگا اور جہنم کا خوف پیدا ہوگا، اور دعوت کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ منتخب احادیث کے اندر اکرام مسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، اس کے اندر آدمی بہت کمزور ہو جاتا ہے، یہاں آ کر اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اکرام مسلم کے اندر کتنے بڑے بڑے فضائل بیان کیے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی میت کے عیب کو چھپائے، کپڑے کے اعتبار سے ہو یا بدن کے اعتبار سے،
اس کو چھپا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے. کس عمل پر؟ صرف عیب چھپانے پر. کوئی اس عمل کو زندگی میں 100 مرتبہ کر لے تو اتنے بڑے بڑے فضائل ہیں. اگر کوئی شخص کسی میت کو کفن پہنا دے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو موٹے اور سبز، موٹے اور باریک ریشم کا لباس پہنائیں گے. کفن پہنانے پر یہ فضیلت. اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا اس کو نفع پہنچانے کے لیے چلے تو اس پر بھی بڑی فضیلت ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اس طریقے سے ملے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مثلا خندہ پیشانی جو اس سے ملے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو خوش کر دیں گے. تو ان چیزوں کو ہم لوگوں میں بیان کریں تو ہمیں ابھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے اور دوسروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے اپنی نیت سے کرنے کی وجہ سے. تو دعوت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جان اور مال کو جھونک دینے کے جذبہ پیدا ہوگا اور دعوت کی وجہ سے اعمال کے اندر حقیقت پیدا ہوگی. اور دعوت کا عمل پورا کر لینے کے بعد اگر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی اور بد دعا کریں گے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی. دعوت ایسی طاقتور چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. نوح علیہ السلام نے دعوت پوری ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. تو بد دعا قبول ہو گئی. سوائے ایمان والوں کے کوئی بھی باقی نہیں بچا، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. دعوت ایسا طاقت اور عمل ہے. اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں عطا فرمایا ہے. اس لیے اس کے اندر اپنے آپ کو لگانا عقل مندی ہے اور اپنے آپ کو بچانا بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا ہے، کسی کی عبادت کو بیان نہیں کیا ہے. صرف نوح جو ہے یہ پوری کی پوری دعوت اور دعا ہے، عبادت کو بیان نہیں کیا. پوری امت کو خطاب ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر اور غائب تک پیغام کو پہنچائیں. اور یہ حدیث متواتر ہے اور متواتر حدیث یہ قرآن مجید کے برابر کا حکم رکھتی ہے. تو اس کا حکم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پورے عالم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو پیغام کو لے کر پھریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا جو تباکم، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. تو اس کے مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے تمہیں چن لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہوا جو تباکم کا. تو عالمی نبی کے عالمی امت ہیں، اس لیے پورے عالم کے اندر پیغام کو لے کر چلنا ہے. بیان مصطفیٰ پہنچا دو صنم قدوں میں، کفر و زاروں میں، کلیسا میں، گردواروں میں، کوہ میں، دست میں، چمن میں، صحرا میں، خدا کے دین کو لے جاؤ تم چاند تاروں میں. تو پورے عالم میں لے کر چلنا ہے. دعوت یہ مقصد نبوت ہے. کیا ہے؟ دعوت نبوت کا مقصد ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ نبی ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، گواہی دینے والا، خبردار کرنے والا اور دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو دعوت یہ مقصد نبوت ہے. اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبوت کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں صادر ہوئی جو عام انسانوں سے صادر نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 300 معجزات ہیں، ایک کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا اور کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور درختوں کا زمین چیر کر آپ کے پاس آنا پھر واپس اپنی جگہ چلے جانا. ایسے معجزات 300 معجزات ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبوت کی دلیل ہے اور کرامت یہ ولایت کی دلیل ہے. تو دعوت یہ اصل مقصد ہے، مقصد کے طور پر ہے اور معجزہ دلالت کے طور پر ہے. تو مقصد جو ہے یہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو مقصد کی طاقت جو ہے یہ معجزے کی طاقت سے زیادہ ہے اور مقصد کی طاقت کرامت کی طاقت سے زیادہ ہے. حالانکہ معجزے میں کتنی طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے چاند کے. کتنی طاقت ہے.
تو دعوت میں کتنی طاقت ہوگی؟ معجزے سے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے. تو دعوت کے اوپر اپنے آپ کو لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو ہے ابلاغ، ایک مرتبہ پہنچانا، اور ایک ہے بلغ، تبلیغ، بار بار پہنچانا، بار بار بذات خود جا کر پہنچانا، یہ تبلیغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلغ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ بار بار پہنچائیے جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے. بار بار پہنچانے کا حکم ہے. ابو جہل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، یہ اس امت کا فرعون ہے. اس کے باوجود آپ اس کے پاس اتنی مرتبہ گئے کہ ایک مرتبہ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اے محمد بس کرو، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا تیرے رب کے سامنے کہ تو نے مجھے پہنچا دیا تھا، تو نے مجھے کہہ دیا تھا. اتنی مرتبہ اس کے پاس گئے. تو جن کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا، اس کی آپ نے اتنی منتیں کی ہیں. تو جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ایمان لانے، ان کے بارے میں آپ نے کتنی منت کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں حریص تھے کہ یہ ایمان میں داخل ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، یہ جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی. اس لیے جب اس کے خلاف ہوتا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اسی لیے آپ نے فرمایا جتنے مجھے تکلیف دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی. دلی تکلیف جو ہوتی ہے نا، یہ اعضاء کے اوپر چوٹ لگنے سے اور زخم آنے سے زیادہ سخت تکلیف ہوتی ہے. تو بار بار پہنچانا. اور پھر ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہے، اس لیے ہماری نیت بھی پورے عالم کی ہونی چاہیے. دنیا کا آخری انسان جو ہے آئے گا، وہاں تک کی نیت ہماری ہونی چاہیے. امام نے نیت کی 4 رکعت کی، اور مقتدی نے نیت کی 2 رکعت کی، نماز ہوگی اس کو بھی 4 رکعت کی نیت کرنی پڑے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی، اس لیے ہماری بھی نیت سارے عالم کی ہونی چاہیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 6-7 لوگ بیٹھے رہتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو فرماتے تھے کہ بتاؤ بھائی، پوری دنیا کے اندر جماعتیں بھیجنا ہے، کیا کریں؟ اس وقت تو 3 دن لگانا مشکل تھا. پوری دنیا کی نیت، پورے عالم کی نیت، آخری انسان جو آنے والا ہے اس دنیا کے اندر، وہاں تک کی نیت ہو ہماری. قیامت کے دن صفیں لگیں گی، تو اس میں صف لگے گی دعوت دینے والوں کی، الگ سے صف لگے گی کہ یہ اس امت کے داعی ہیں، ان لوگوں کی صف الگ سے لگے گی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے پورے عالم کے اعتبار سے. اس لیے پورے عالم کے اعتبار سے ہماری نیت ہو. جس شخص کے اندر 3 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لیں گے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. ایک تو امت کی فکر اور امت کا غم، جس کے اندر یہ چیز ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لیں گے، دعوت کا کام لیں گے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ اس کو چلائیں گے اپنے پیغام کو لے کر. دوسرے، اپنی جان اور مال کو لگانا، دونوں جان کو بھی لگانا اور مال کو بھی لگانا. صرف ایک چیز مطلوب نہیں ہے، صرف مال لگانے سے آدمی کے اندر عقل پیدا ہو جائے گی، بڑائی پیدا ہو جائے گی. تو جان اور مال دونوں لگانا، اور جان اور مال دونوں لگائیں گے تو امت کی فکر پیدا ہوگی. اللہ کے راستے میں جائیں گے، امت کے حالات کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ امت کس حالت کے اندر ہے. اور تیسرے، انابت اللہ، یعنی دعا، اللہ سے دعا مانگنا. تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لیں گے. اس لیے دوستو ہم اپنے اعمال کے اندر، دعوت کے اندر، ہر چیز کے اندر اخلاص کو بھی ساتھ میں رکھیں. ایک ہے اخلاص، اللہ کے لیے کرنا، صرف اللہ کے لیے، دوسری کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. 2 رکعت کوئی آدمی نے نیت کی، کسی نے 2 رکعت کی نیت کر کے نماز پڑھنے لگا، 1 رکعت ہوئی، اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا اخلاص کی نیت کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، نماز اس نے لمبی کر دی. تو 1 رکعت اخلاص والی ہوئی اور 1 رکعت ریاکاری والی ہوئی. تو کس میں ہوگی یہ شمار؟ یہ پوری کی پوری 2 رکعت یہ ریاکاری میں شمار ہوگی، پورا ادھر چلے جائے گا. اخلاص ختم، اخلاص قابل قبول نہیں ہوگا 1 رکعت والا. اس سے ایک اخلاص خالص اللہ کے لیے کرنا، دوسری کوئی نیت کا شائبہ ہی نہیں ہونا چاہیے ذرہ برابر بھی. اس لیے ہدایات دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو کہ اللہ کے راستے میں جو نکلے تو ذرہ برابر بھی کوئی دوسری نیت نہ ہو، پورا عمل بیکار ہو جاتا پھر اس کی وجہ سے. تو اللہ کے راستے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے.
اللہ کے راستے میں نکلنے کی. ایک دن اللہ کے راستے کا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے کی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو نکل جایا کرو. پھر اللہ کے راستے میں ہم نکلیں گے. رمضان کا مہینہ آئے گا, روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے گا, صرف ایک روزہ رکھے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیں گے. ایک روزے پر اتنی بڑی فضیلت ہے. اس سے آگے کی فضیلت حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو 100 سال کی مسافت کے برابر اس سے دور کر دیں گے. 100 سال کی مسافت کے برابر. اور ایک روایت کے اندر ہے حضرت عمرو بن ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان میں ایک خندق حائل کر دیں گے جس کی مسافت آسمان اور زمین کے برابر ہے. اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی. بہت اونچا عمل ہے, اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. تو اللہ کے راستے میں جائے اور اس سے 4 مہینے کے لیے اور 4 مہینے تک کوئی آدمی عبادت میں لگا رہے, دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے, تو یہ 4 مہینے کا عمل اس کے مقابلے میں کم ہوگا جو اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے. اتنی بڑی بڑی فضیلت بیان کی گئی. تو دوستو فضائل کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے, عمل میں لایا جائے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین دین اور اتنا بہترین موقع ہمیں اللہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ پھر موقع نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی عطا فرمائی, طاقت عطا فرمائی. تو اس کا تقاضا اور اس کا حق صرف دنیا پر نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا کمائیں, بلکہ اس کا حق سب سے پہلے اللہ کے دین پر ہے کہ اللہ کا دین کس طریقے سے زندہ ہو جائے. صحابہ کرام کی تمنا یہی تھی کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. ایک صحابی کا گزر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اثر کے پاس سے ہوا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ خالد پر رحم کرے. ان کی صرف ایک تمنا تھی کہ پورے عالم کے اندر دین اور دین والے زندہ ہو جائیں, غالب آ جائیں, دین اور دین والے غالب آ جائیں اور باطل والے ختم ہو جائیں, سب نیگو ہو جائیں. صرف اس کی ایک تمنا تھی. صحابہ کرام کی تمنا بھی یہ تھی کہ اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہے. تو صحابہ کرام نے اس کے لیے قربانیاں دی. صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کیسی کیسی صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں کہ اس زمانے کے اندر اس کا تصور کرنا مشکل ہے. صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے راستے میں حیات الصحابہ میں واقع لکھا ہے, اللہ کے راستے میں نکلی تو اللہ کے راستے میں سخت پیاس لگی, پانی موجود نہیں, پانی ختم ہو گیا. اتنی سخت پیاس لگی کہ صحابہ کرام نے اپنا اونٹ ذبح کیا, اس کی اوج نکالی اور اس کے نچوڑا اور اس کے نچوڑ کر وہ پانی پیا ہے, اور جو باقی بچا اپنے بدن پر لگایا گرمی سے بچنے کے لیے. ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں حیات الصحابہ کے اندر. تو حیات الصحابہ کو ہم پڑھیں گے تو صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملیں گے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے, ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکل کر اللہ کے دین کو زندہ کریں اور اپنی ذات کو سامنے رکھیں کہ میں دین میں چلنے والا بن جاؤں. دین پر چلنا سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو کامل بنانے کے لیے اور اپنی نماز کو کامل کرنے کے لیے. نماز کے اعتبار سے ہر شخص سے دیکھ لے کہ نماز کے اعتبار سے کتنی کمزوریاں ہمارے اندر ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان سے پہلے ہم مسجد کے اندر موجود ہوں. اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر آ جائیں تو ہماری نماز کامل ہو. خشوع اور خضوع کے اعتبار سے, ظاہر اور باطن کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے ہماری نمازیں کامل ہوں. اور علم کے اعتبار سے ہم کامل بنے. جو چیز ہمارے علم کے اندر ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے تو وہ چیز ہماری زندگی میں باقی رہے گی. علم کو یاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز عمل ہے. تو جو چیز عمل کے اندر آ جائے تو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے.
اور اللہ کا دھیان جس کے اندر آ جائے اس سے گناہ نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ صفات ہمارے اندر آ جائے، ہمارا ایمان کامل ہو، اس کے لیے اور ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس کے لیے نیت ارادہ کر کے بتائیں 5 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، علما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہم سب کو کامل یقین والا بنا، کامل ایمان والا بنا، اے اللہ ہم سب کے دلوں سے چیزوں سے شکلوں سے اسباب سے ہونے کا یقین پرج کر نکال دے اور تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر جما دے، اے اللہ ہم سب کو کامل نمازی بنا، اے اللہ ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، گمراہی والے علم سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی زبانوں کو ذاکر، قلوب کو شاکر اور اطاعت گزار جسم نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو مکارم اخلاق نصیب فرما، صفات حسنہ اور اچھے اخلاق سے ہم سب کو آراستہ فرما، صفات رذیلہ اور برے اخلاق سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہر نیک عمل میں اخلاص عطا فرما، شہرت سے، نام و نمود سے، ریاکاری سے پوری حفاظت فرما، اللہ تیرے راستے میں اپنے جان و مال کو جھونک دینے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جن بھائیوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے ارادے فرمائے ہیں ان سب کے ارادوں میں پختگی عطا فرما، تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں اور مشکلات کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماریوں کو شفا سے مبدل فرما، شیطانی وساوس سے، اس کی رخنہ اندازیوں سے پوری حفاظت فرما، اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا بے انتہا قبول فرما، پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پورے عالم کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، امت کے ایک فردوں کو دیندار بنا دے، اللہ ہر کام میں تمام امور انجام کو خیر فرما، مکارم اخلاق نصیب فرما، ہر اعتبار سے قوی ترین فرما، ہر اعتبار سے کمزوریوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔